اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ 26ویں روزے میں 26ویں پارے کے اہم نکات، اہم مضامین اور پیغامات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے میں کل 6 حصے ہیں۔ سورہ احقاف، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ قاف، یہ مکمل صورتیں ہیں اور سورہ الذاریات کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ احقاف میں کئی باتیں ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ ہے، حمل کی ایک اقل مدت 6 ماہ بیان کی گئی ہے، قوم عاد کی شرارت اور ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ ہے، اور جنوں کے ایمان لانے اور اپنی قوم کو دعوت دینے کا تذکرہ ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی بہت سی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر جنت کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اس میں ایسی نہر ہے جس کا پانی گدلا نہیں ہوتا، دودھ کی نہر کہ جس کا نہیں بدلتا، ذائقہ نہیں بدلتا، اور خالص شہد کی نہر، اور اس میں ہر قسم کے پھل وغیرہ موجود ہیں۔ آدمی جب مال پا جاتا ہے یا سرداری اور منصب کا مالک ہو جاتا ہے تو رشتہ کو نہیں نبھاتا، اور اسی طرح بیان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ سورہ فتح میں بھی چند باتیں کہ اس صورت میں فتح مبین سے بعض نے صلح حدیبیہ مراد لی اور بعض نے فتح مکہ مراد لی ہے۔ نبی کریم پر ایمان لانے اور آپ کی تعظیم اور مدد کرنے کا بیان ہے۔ صلح حدیبیہ کی بعض بیان کا تذکرہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ ہے۔ اور سورہ حجرات میں بھی اہم باتیں ہیں کہ نبوت اور رسالت کے مقام کو بیان کیا گیا ہے کہ احترام رکھو، 2 جماعتوں کے درمیان اختلاف کی صورت میں صلح کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سماج کو تباہ کرنے والی بعض صفات کا تذکرہ ہے کہ جن سے بچنا چاہیے، غیبت، چغلی، بدگمانی اور مسخرہ کرنا، دوسروں کے القاب کو بگاڑنا۔ اور اسی طرح سورہ قاف میں بھی چند باتیں ہیں۔ قیامت کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قوم نوح، اصحاب الرس، ثمود، عاد، فرعون اور قوم لوط اور ان کی تکذیب کا بیان ہے۔ جہنم کی کشادگی اور جنت کی قربت کا تذکرہ ہے کہ قریب ہے جنت، اور آخرت کے میدان میں کس طرح لائے جائیں گے اور مشرکین کو کیسے عذاب شدید میں ڈالا جائے گا۔ اور سورہ الذاریات کے ابتدائی حصے میں جو بعض اہم باتیں ہیں کہ کتاب، حساب و کتاب ہو کر رہے گا، اس سے فرار ممکن نہیں، اور متقین کے بعض صفات کا تذکرہ ہے کہ رات میں بہت کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے اور اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ادا کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے مہمان آئے ان کی ضیافت کا تذکرہ ہے۔ اس سورہ کے اگر ہم اہم مضامین اور اس کے خلاصے پر نظر ڈالیں تو 26ویں پارے کا آغاز سورہ احقاف سے ہوتا ہے، جس میں ارشاد ہے کہ مشرک کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں، اور جو شرک کرتے ہیں ان سے کہیے کہ اگر وہ سچے ہیں تو کچھ سابقہ کتاب یا علم کا کوئی ٹکڑا اپنے موقف کی دلیل کے طور پر ہی لے آئیں۔ مزید ارشاد ہوا کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں۔ مزید ارشاد ہوا کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت دکھائی، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم میں مبتلا ہوں گے، اور یہ لوگ جنتی ہیں جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور ان کو ان کے کیے کی جزا ملے گی۔ اور آگے یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو والدین سے اچھے برتاؤ کا حکم دیا، اور اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اس کو اٹھائے رکھا،
اور تکلیف کے ساتھ اسے جنم دیا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ پینے کی مدت 30 ماہ ہے۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اقل مدت، کم از کم مدت حمل جو ہے 6 ماہ ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کی انتہا کو پہنچا اور 40 سال کا ہوا تو اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جنہیں تو پسند کرتا ہے، اور تو میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ میں تیری بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی خطاؤں کو ہم معاف کرتے ہیں، اور یہ لوگ جنتی ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو اس سے دنیا میں کیا جاتا تھا۔ نیز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ویسے صبر کریں جس طرح کہ آپ سے پہلے اولی العزم انبیاء حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام صبر فرماتے رہے، اور آپ نے جب دعوت دین میں پیش آنے والے مشکلات پر صبر کیا تو آپ کا صبر پچھلے تمام نبیوں کے صبر پر سبقت لے گیا۔ سورہ احقاف کے بعد سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس میں اللہ پاک اعلان فرماتا ہے کہ جو لوگ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں ان کے اعمال گمراہ کن ہیں، اور جو لوگ ایمان لے اور نیک اعمال کرتے رہے تو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لائے جس کو اللہ نے حق کے ساتھ نازل فرمایا، تو اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا اور ان کے معاملات کو سنوار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے منکروں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اہل کفر کا رہن سہن اور کھانا جانوروں کے کھانا کی مانند ہے، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ جس طرح جانور حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کھاتے ہیں، اسی طرح کافر بھی حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کھاتے ہیں، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر رکھا ہے۔ یعنی یہ لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، حیوانی زندگی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ لوگ قرآن مجید میں کیوں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اور جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے اور ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود نبی کی مخالفت کی، وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے اعمال برباد ہو چکے۔ اس صورت کے آخر میں استبدال قوم کی آیت ہے کہ جس میں ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جنہیں اللہ کے راستے میں نکلنے اور خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں، اور یاد رکھو جو بخل کرتا ہے وہ اپنی ہی جان کے ساتھ بخیلی کرتا ہے، اپنی سعادت کی راہ میں بخیلی کرتا ہے، اور اللہ تو غنی ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، تم ہی فقیر ہو، تم ہی نیاز مند ہو۔ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں تبدیل کر کے کسی اور قوم کو لے آئے اور اللہ کے راستے میں وہ نکلے اور اللہ کے راہ میں وہ خرچ کرے، اور وہ قوم جو تمہاری جیسی بخیل نہ ہو۔ اس کے بعد سورہ فتح ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مبین کی بشارت دی گئی ہے کہ یہ فتح مبین کی خوشخبری صلح حدیبیہ کے پس منظر میں ہے۔ اس معاہدے کے بعض شقوں سے مسلمانوں کی کمزوری ثابت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس کو فتح مبین قرار دیا کیونکہ اس معاہدے کے بعد اشاعت دعوت کی راہ میں حائل بڑی رکاوٹیں ختم ہو گئی تھیں، اور صرف 2 سال کے عرصے میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے 10,000 تک ہو گئی۔ اور یہ صورت 2 متضاد گروہوں کا تذکرہ کرتی ہے، ایک وہ جو کہ غیر مسلح اور گھر سے دور ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر بیعت جہاد کرتا ہے اور عہد کرتا ہے، فتح یہ شہادت تعاقب کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، اور اللہ کو ان کا جذبہ پسند آیا، اور اللہ نے فرمایا کہ جو بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہیں اور جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ساتھ بیعت کی، جس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔
اور اس موقع پر اللہ نے آپ کو فتح مبین کی بشارت دی، اور ان آیات کے نزول کے بعد رسول اللہ اور صحابہ کے دل خوشی سے معمور ہو گئے، اور آپ اور صرف 2 برس کے قلیل عرصے میں مسلمانوں کو فتح مکہ جیسی عظیم کامیابی نصیب ہوئی۔ لیکن دوسرا گروہ منافقین کا گروہ تھا، جو مدینہ سے ہی آپ کے ساتھ نہیں نکلے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ مسلمان مکہ سے زندہ واپس نہیں آ سکیں۔ البتہ ان میں سے کچھ افراد ساتھ بھی موجود تھے، اور اللہ نے ان کے بارے میں بتایا کہ جب آپ واپس جائیں گے تو وہ جھوٹے عذر پیش کریں گے، اور اس سے 3 امور ارشاد فرمائے کہ اس کے بعد 3 امور ارشاد فرمائے کہ اسلام کو غلبہ ملے گا ہر حوالے سے، دوسرا آپ کے ساتھیوں کی تعریف کی ہے کہ جو ساتھ دیتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ان کے لیے اجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، اور نیز جاہلیت کی حمایت یعنی برے گروہی مفادات کے حصول کے لیے جتھا سازی کرنا اور گٹھ جوڑ کرنا، اس کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ نیز فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کفار پر سخت ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہیں، اور اے مخاطب تو دیکھے گا کہ وہ رکوع و سجود میں اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے، اور ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہیں، اور ان کی مثال توریت اور انجیل میں مذکور ہے۔ یہ رسول خدا کے سچے اصحاب کی نشانیاں تھیں، اور جو ان کے حقیقی ماننے والے ہیں وہ بھی ان نشانیوں کے حامل ہو سکتے ہیں۔ ان کا غضب کفار کے لیے ہے، اور اللہ ایمان اور اعمال صالح والوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے، اور سورہ حجرات میں اہم مضامین کچھ یوں ہیں کہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم نہیں بڑھانا چاہیے۔ رسول کا مقام اور عظمت کو بیان کیا، اور ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، دھیمی رکھو اپنی آوازوں کو، اور ان کے سامنے بلند آواز سے اس طرح سے بات نہ کرو جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، اونچی آواز میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ یعنی تعظیم نہ کرنے کی صورت میں حبط اعمال کہا گیا ہے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم بغیر سبب کے کسی قوم کے خلاف جاؤ اور بعد میں تمہیں اپنے کیے پر ندامت اور پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے۔ پھر اس سورہ حجرات میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر مومنوں کے 2 گروہ آپس میں جنگ کریں، ان میں اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دو، اور اگر ایک گروہ سرکشی پر تلا رہے تو ایسی صورت میں باغی گروہ کے خلاف جنگ کرنا چاہیے یہاں تک کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائے۔ اور بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں، بس بھائیوں کو میں صلح کروا دیا کرو۔ اور اسی طرح اس صورت میں ارشاد ہوا ہے کہ اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والو، اسی اخوت کا تقاضا ہے کہ نہ تمہارے مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور نہ اپنوں کا عیب لگاؤ، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب دو، ولا تنابزوا بالالقاب۔ یہ اخلاقی احکام بیان کیے گئے ہیں، اور فرمایا یہ سب فسق و فجور کی باتیں ہیں، اور ایمان کے بعد تو فسق کا نام بھی بہت برا ہے۔ جو ایمان لے آئے ان کو فسق و فجور سے کیا کہا، اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی توبہ نہ کریں تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے 6 گناہوں سے بچنے کی تلقین کی ہے: مذاق اڑانا، نام بگاڑنا، عیب لگانا، عیب تراشی کرنا، بدگمانی کرنا، تجسس کرنا اور غیبت۔ یہ بڑے اہم گناہ ہیں، اور ان گناہوں کی شدت سے مذمت کی گئی ہے، اور یہ ارشاد ہوا کہ انسانوں میں قبائل اور گروہ آپس میں تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ برتری اور فضیلت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اصل فضیلت کا سبب تقویٰ ہے۔ جو پرہیزگار ہیں
اور وہ اللہ کے نزدیک اکرام والا ہے، لہٰذا کسی بھی گروہ کو، کسی قوم کو، کسی قبیلے کو، کسی ذات کو دوسرے کے اوپر برتری حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف میں جس میں تخلیق عرض کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا تھا، اور 6 دن بنانے کے بعد اس کو کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور نیز اس امر کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جہنم میں جب جہنمی ڈال دیے جائیں گے تو جہنم کہے گی کہ میرے اندر اور لوگوں کو ڈالا جائے۔ جہنم سے بچ کر نکل کر جنت میں داخل ہو جانے والے خوش نصیب وہی ہوں گے جو جہنم سے بچ جائیں گے، اور جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا ہوگا۔ اور صورت میں انسان کو مسئولیت اور خدا کی حضوری کا احساس دلایا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ خدا تو انسان کی شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، اور انسانی ذہن میں پیدا ہونے والے احساسات کو اور اس کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ 2 فرشتے موجود ہیں جو سب کچھ لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن وہ سب کچھ اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے ان کو نصیحت کریں جن کے دلوں میں خوف موجود ہے۔ اور سورہ قاف کے بعد سورہ الذاریات ہے کہ اس میں اللہ پاک نے بہت سی قسمیں کھانے کے بعد یہ کہا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ مومنین کا ایک اہم وصف ذکر کیا گیا ہے کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں اور جاگ کر استغفار کرتے ہیں، سحری کے وقت میں خصوصیت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں۔ اور ایک اور اہم نقطہ یہ ارشاد ہوا کہ انسانوں کے رزق کا فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے، لہٰذا اللہ سے رزق طلب کرو۔ تو یہ اس صورت کے اہم مضامین تھے۔ اگر اس صورت کے پیغامات پہ ہم اگر نظر ڈالنا چاہیں تو چند اہم پیغامات اور نکات ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں اور بیہودہ کاموں سے دوری اختیار کرو، اور جب جو ہے وہ غصہ آ جائے تو اس سے بچو۔ اسی طرح یہ فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اور خصوصی طور پر اپنی ماں کے ساتھ بلا واسطہ نیکی اور محبت کرو۔ اور یہ بھی ایک اہم پیغام ہے کہ وہ لوگ کہ جو دنیا کی مادی لذتوں میں غرق ہیں اور متکبرانہ انداز میں خداوند تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول ہیں، قیامت میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ ایک اور اہم پیغام کہ ایک دوسرے کے عیب بیان نہ کرو، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اور پیغامات میں سے ایک یہ کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں نادانی میں تمہیں نقصان نہ اٹھانا پڑے، پشیمان ہو جاؤ گے بعد میں۔ اور یہ فرمایا کہ دشمنوں کے مقابلے میں سخت گیری، قاطعیت اور شدت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، لیکن آپس میں ایک دوسرے ساتھ محبت، مہربانی سے پیش آنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے پیغام یہ ہے کہ اگر 2 گروہوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو صلح کرانی چاہیے، اس اختلاف کو ابھارنا نہیں چاہیے، اور ایسا کام کرنے میں ہی عدالت کی رعایت بھی کرنی چاہیے۔ اور یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے ان کے اعمال ضائع نہیں ہوئے، وہ بہت خوش نصیب ہیں، سعادت کی زندگی کی طرف چلے گئے ہیں، اور برزخ اور قیامت کی سختیوں سے وہ رہائی پا گئے، اور بہشت میں وہ داخل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ہمارے لیے پیغام ہے کہ عورتوں اور مردوں کے لیے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، اور ممکن ہے کہ جن کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور یہ آخری پیغام یہ کہ اگر ایمان تمہارے لیے جاذب اور پسندیدہ ہے اور بے ایمانی اور گناہ تمہارے لیے تکلیف دہ ہے تو جان جاؤ کہ تم رشد و ترقی کے راستے پر ہو۔ یعنی یہ علامت ہے اس بات کی، اگر تم نیکی کے کاموں کو اور ایمان کو پسند کرتے ہو اور برائی اور گناہ وغیرہ سے تمہارے دل میں نفرت پیدا ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے تو ایمان کے مراحل کی طرف اور رشد کی طرف بڑھ رہے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کے ان معارف، ان پیغامات، ان مضامین اور ان اہم نکات کے اوپر توجہ کریں
اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور دنیا اور آخرت کی سعادت سمیٹ لیں، اور اللہ تعالی ہمیں اہل بہشت میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔